یہاں پر کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ شعر لاشاری کی گرجدار آواز پورے دفتر میں گونجی۔ وہ غصے سے بھرپور انداز میں اپنے کیبن سے باہر نکلا تھا۔ عیشا جو پہلے ہی خوف اور پریشانی سے نڈھال تھی، اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز میں ایک عجیب سی التجا۔ سر میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی بار درخواست کی ہے، پلیز مجھے میری ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ میں کب سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کری ہوں کہ وہ ہسپتال میں ہے، لیکن آپ… عیشا نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ یہ شعر نے اسے کرخت لہجے میں ٹوک دیا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جو روز لیٹ آتی ہے اور جسے دفتر سے جانے کی بھی اتنی جلدی ہوتی ہے؟ میں نے اسے اپنے دفتر میں نوکری دی ہے، کوئی ڈے کیئر سینٹر نہیں کھول رکھا کہ جب دل چاہا آ گئے، جب چاہا چلے گئے۔ میڈم، لیٹ آنے اور جلدی جانے کی تنخواہ نہیں دی جاتی۔ ابھی تو آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے اور آپ ابھی سے تنخواہ ایڈوانس مانگ رہی ہیں۔ میری بات تو سمجھیں سر، میری ماں کی زندگی کا سوال ہے، ان کی طبیعت واقعی بہت سنگین ہے۔ عیشا روتے ہوئے بولی، یہ ڈرامے اور بہانے کہیں اور جا کر کرو۔ اگر تم کام نہیں کر سکتی تو استعفیٰ دے دو۔ سیکیورٹی، نکال باہر پھینکو اس لڑکی کو۔ یہ شعر لاشاری غصے سے دھاڑتا ہوا اپنے کیبن میں واپس چلا گیا، جبکہ عیشا پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی دنیا اجڑ رہی تھی اور اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر التجا کرتی رہی، نہیں پلیز سر سے ایک دفعہ بات تو کر لیں، میری ماں، میری ماما۔ لیکن یہ شعر نے اپنے گارڈز کو اشارہ کر دیا اور وہ اسے زبردستی دفتر سے باہر لے گئے۔ عیشا سڑک پر بیٹھی مسلسل روتی رہی، لیکن وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر صاحب، پلیز میری ماما کا آپریشن کر دیں، میں آپ کو پیسے کہیں سے بھی لا کر دے دوں گی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور بے حسی سے بولا، دیکھیں، ہم لوگوں نے یہ ہسپتال مفت علاج کے لیے نہیں کھول رکھا۔ جب آپ پیسوں کا انتظام کر لیں گی تب ہی ہم آپریشن شروع کریں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یہاں اصول سب کے لیے برابر ہیں۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور عیشا تنہا ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسو لیے اس ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر عزیز، ہر رشتہ دار سے مدد مانگی، اپنی ہر جمع پونجی کے عوض قرض مانگا، لیکن ہر جگہ سے اسے سوائے ذلت اور انکار کے کچھ نہ ملا۔ آخرکار 2 دن بعد جب وہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے ساکت آنکھوں سے کاغذ کو دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس وقت اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اس کے رشتہ داروں کو اس کی ماں کے انتقال کی خبر ملی تو سب مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے پہنچ گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہائے میری بچی یتیم ہو گئی، پہلے باپ چھوڑ گیا اور اب ماں بھی چلی گئی۔ ہائے میری بھابھی، تو نے زندگی میں دیکھا ہی کیا تھا؟ ابھی تو تم نے اپنی بیٹی کی شادی دیکھنا تھی۔ وہ سب محض دکھاوا کر رہے تھے۔ عیشا گمسم کھڑی اپنی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میت اٹھائی گئی تو پورا محلہ عیشا کی دل دہلا دینے والی چیخوں سے گونج اٹھا، مگر وہ تو اپنی ماں کے کفن کو مضبوطی سے پکڑے چیخ رہی تھی۔ اس کی پھوپھو سلطانہ بیگم نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ تدفین کے بعد مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے، لیکن اس کی پھوپھو اب اسی گھر میں مستقل رہ پڑی تھی۔ چلو اٹھ جاؤ، اب کتنے دن اور سوگ مناؤ گی؟ جاؤ گھر کے کام کاج کرو، پھوپھو نے حکم صادر کیا۔ عیشا نے خالی نظروں سے پھوپھو کو دیکھا۔ مجھے آگے بھی تو دیکھنا ہے، کیا گھر میں بیٹھ کر بھوکے مرنا ہے؟ پھوپھو غصے سے بولی۔ عیشا خاموشی سے اٹھی اور روتے ہوئے گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ وہ اپنے ہی گھر میں ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ کچھ دن بعد کام میں مصروف عیشا کو پھوپھو نے دوبارہ پکارا۔ عیشا نے بنا کچھ بولے اسبات میں سر ہلا دیا۔ دیکھ عیشا، اب تو استعفیٰ دے دے، میں تیری شادی اپنے بیٹے فخر سے کرواؤں گی، پھوپھو نے کہا۔ عیشا نے حیرت سے اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ شکر کر میں تجھے اپنے گھر کی بہو بنانے جا رہی ہوں، ورنہ یتیم لڑکی کو کون اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے؟ اور یاد رکھ، اگر تو نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو میں تیری زبان کاٹ دوں گی۔ پھوپھو دھمکی دے کر کچن سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں جانے لگی وہ کچن سے باہر نکلی۔ آپ لوگوں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی کوئی بات مانوں گی؟ میں آپ کے اس ایب نارمل بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، ہرگز نہیں۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ عیشا غصے سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ پھوپھو نے آگے بڑھ کر فوراً اسے بالوں سے پکڑ لیا اور تھپڑ مارنے لگی۔ اچھا، تو اب تو میرے سامنے زبان چلائے گی؟ تیری اتنی مجال، میں دیکھتی ہوں تو کیسے شادی نہیں کرتی۔
اور تیری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے کو پاگل کہنے کی؟ میں تیری شادی اسی سے کرواؤں گی، اور اگر انکار کیا تو یاد رکھ میں تیری جان لے لوں گی۔ وہ اسے مارتے ہوئے مسلسل چلا رہی تھی، جبکہ عیشا میں اب ہمت نہیں بچی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ عیشا استعفیٰ دے چکی تھی، لیکن اس کی پھوپھو سلطانہ بیگم نے اسے اپنے ہی گھر میں قیدی اور ملازمہ بنا کر رکھ لیا تھا۔ وہ نہ کچھ بول سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ محلے کے لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ گھر کی چار دیواری میں اس بچی پر کیا بیت رہی ہے، مگر کسی میں بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ اگر کوئی ہمت کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا تو سلطانہ بیگم انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیتی کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور کسی کو بھی اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیچارے محلے والے خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطانہ بیگم کا رویہ کتنا شفاف ہے۔ عیشا کی ماں کی وفات کو بھی صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ محلے والے حیرت اور دکھ سے اس گھر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ گھر جہاں کچھ دن پہلے ماتم بپا تھا، آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ماں کی میت ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب کچھ بزرگوں نے سلطانہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے انہیں بری طرح جھڑک دیا۔ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میری بیٹی ہے، میری مرضی، تم لوگوں کو اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اس سخت لہجے نے سب کے منہ بند کر دیے۔ عیشا دلہن کے جوڑے میں ملبوس اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل رواں تھے اور اسے ایک ایک کر کے وہ تمام زیادتیاں یاد آ رہی تھیں جو اس کے ساتھ کی گئی تھیں۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، خوشی کے گانے بجائے جا رہے تھے، لیکن عیشا اس سارے شور و گل میں بھی تنہا تھی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، اس کے آنسو مہندی پر گر کر اسے دھندلا رہے تھے۔ تبھی پھوپھو کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ چل اٹھ جا، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، اور سن، نکاح کے فوراً بعد اپنے ماموں سے کہنا کہ تیری ماں کے حصے کی جو جائیداد ہے وہ تو میرے اور میرے بیٹے فاخر کے نام کر دے۔ عیشا نے حیرت اور کرب سے اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف جائیداد کے لالچ میں کیا گیا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا گر سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنی پھوپھو کے ساتھ ہال میں آ گئی۔ وہاں اس کا ماموں پہلے سے ہی موجود تھا اور پھوپھو کا بیٹا فاخر، جو ذہنی طور پر توازن کھو چکا تھا، اپنی کرسی پر بیٹھا تالیاں بجا رہا تھا۔ میری دلہن، میری دلہن، وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ شرمندگی اور ہمدردی سے عیشا کو دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے اس چنگل سے نکال سکے۔ نکاح خوان کی آواز گونجی۔ عیشا بنت محمد رفیق، آپ کا نکاح 10,000 روپے حق مہر کے عوض محمد فاخر بن نعیم کے ساتھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس لمحے پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ عیشا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اسے اب بھی امید تھی کہ کوئی آئے گا جو اسے اس ظالم دنیا سے بچا لے گا۔ اس نے ایک نظر پوری بھیڑ پر ڈالی، لیکن وہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی فریاد سن سکے۔ قبول ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ نکاح خوان نے الفاظ دہرائے۔ دوسری بار بھی اس نے وہی جواب دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب کوئی مسیحا نہیں آئے گا۔ آخری بار جب پوچھا گیا تو اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں اس قدر زور سے بھینچا کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے اور خون نکل آیا۔ سلطانہ بیگم نے اس کے کندھوں پر زور سے ہاتھ رکھا، گویا دھمکی دے رہی ہو کہ ہاں کہو۔ ابھی اس نے اپنے لب کھولے ہی تھے کہ سر، عیشا نے اپنا ریزگنیشن لیٹر بھیج دیا ہے۔ مینیجر نے یشار کے پاس آ کر کہا، چلو اچھی بات ہے، اس نے خود ہی چھوڑ دیا، ورنہ میں تو اسے اتنی چھٹیاں کرنے پر خود ہی نکالنے والا تھا۔ یشار نے لاپرواہی سے کہا، لیکن سر، آپ کو ایک بار اس کا یہ لیٹر ضرور پڑھنا چاہیے۔ مینیجر نے ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے کہا۔ یشار کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ایسا کیا لکھا ہے اس میں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ مینیجر نے لیٹر اس کی طرف بڑھایا۔ یشار نے لاپرواہی سے اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت اور شدید پچھتاوے سے پھیلتی گئیں۔ لیٹر میں لکھا تھا، جناب یشار لاشاری، آپ نے میری ماں کی جان لے لی ہے۔ میری ماں کی موت کی ذمہ دار آپ کی بے حسی اور سنگ دلی ہے۔ اگر آپ نے وقت پر میری ایڈوانس تنخواہ دے دی ہوتی تو آج میری ماں کا آپریشن ہو جاتا اور وہ زندہ ہوتی۔ آپ نے ایک بیٹی سے اس کا سب سے بڑا سہارا چھین لیا۔ اب مجھے جینے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی، کیونکہ میری ماں میری دنیا تھی اور آپ نے وہ دنیا اجاڑ دی۔ یشار کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ریزگنیشن لیٹر اس کے ہاتھوں سے کانپنے لگا۔ مینیجر نے یشار کو دیکھا جو سکتے کے عالم میں تھا۔
یشار نے اس کی بات تک نہیں سنی تھی، اسے گارڈ سے باہر نکلوا دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے بھاگا، آفس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ ہیلو، مجھے فوراً عشا کا ایڈریس سینڈ کرو، اس نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مینیجر کو حکم دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں یشار اس پتے پر پہنچ گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ ہر طرف گھر کے پاس لائٹس لگی ہوئی تھیں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سے گزرتے ایک آدمی نے کہا، توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، لوگ مرے ہوئے لوگوں کا احترام بھی بھول گئے ہیں۔ ابھی تو ماں کو دفنائے چند دن ہوئے ہیں اور یہ بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر یشار اس کی طرف لپکا۔ مجھے بتائیں، اس گھر میں کسی کی وفات ہوئی تھی؟ ہاں بھائی ہاں، فوتگی تو ہوئی تھی، لیکن مرحوم کی ننت دیکھو، احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ زبردستی اپنے اب نارمل بیٹے کی شادی اپنی بھتیجی سے کروا رہی ہے۔ مجھے تو سارا معاملہ جائیداد کا لگتا ہے۔ محلے کا ایک بزرگ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، وہ بچی بار بار ہمیں التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے، لیکن ہم بھی کیا بولیں؟ اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو وہ ہمیں پولیس کی دھمکیاں دیتی ہے۔ اس بچی نے تو ایک بار قبول بھی کر لیا ہے، لیکن اس کی آواز اور وہ آنکھیں مجھ سے نہیں دیکھی گئی، اسی لیے میں تو وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ شخص ہی کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ یشار لاشاری کی نظریں اسی گھر کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ وہ مہمانوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا غصے اور پچھتاوے کی کیفیت میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ سامنے عشا دلہن کے لباس میں بیٹھی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی پھپھو سلطانہ بیگم اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ایسے کھڑی تھیں جیسے کسی شکار کو جکڑ رکھا ہو۔ جیسے ہی عشا نے اپنے لب کھولے، یشار لاشاری کی دھاڑ گونجی، رک جاؤ۔ سلطانہ بیگم نے حیرت اور غصے سے اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائی۔ یشار نے ٹھنڈے لہجے میں سلطانہ بیگم کو دیکھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ زبردستی نکاح کروانا قانونی جرم ہے؟ آپ کو اس جرم میں سخت سزا ہو سکتی ہے۔ سلطانہ بیگم نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو ہمیں قانون سکھانے والے؟ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی۔ پولیس کو کیا بلائیں گی؟ پولیس کو تو اب میں بلاؤں گا۔ زبردستی نکاح کروانے کے جرم میں 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر یشار نے اپنا موبائل نکالا۔ سلطانہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً عشا کو گھورتے ہوئے اس کے کندھے پر زور دیا اور بولی، بتا اسے، کیا ہم تیرا نکاح زبردستی کروا رہے ہیں؟ بول۔ عشا نے سامنے کھڑے یشار لاشاری کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی وہ تکلیف اور اپنی بے بسی کا لمحہ لہرایا جب وہ یشار کے سامنے التجا کر رہی تھی اور اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی نظروں میں سوال تھا، آج آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ بول، کیا ہم زبردستی کر رہے ہیں؟ سلطانہ بیگم نے اس کے کندھے پر دوبارہ زور دیا، مگر عشا نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا میں اپنی مرضی سے آپ کے اس اب نارمل بیٹے سے شادی کر رہی ہوں؟ اس نے ہمت جمع کر کے بلند آواز میں کہا۔ اس کی اس بہادری پر یشار مسکرا دیا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو انسپکٹر، میرے بھیجے ہوئے ایڈریس پر جلدی پہنچیں۔ کال ختم کر کے اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح تو اب ہوگا، لیکن آپ کے بیٹے سے نہیں بلکہ مجھ سے۔ یہ سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا اور عشا حیرت سے یشار کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص جو کل تک اس کی ماں کی موت کا سبب بنا تھا، آج اسے بچانے کیوں آیا ہے؟ نکاح شروع کریں مولانا صاحب، یشار نے کہا۔ مولانا نے فوراً نکاح پڑھانا شروع کیا، جبکہ محلے والے حیرت سے اس انسان کو دیکھ رہے تھے جو جانے کہاں سے آیا تھا اور اس سے نکاح کر رہا تھا۔ عشا کو اگر فاخر سے شادی سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا بھی پڑتا تو وہ تیار تھی، لیکن یہاں تو یشار لاشاری جیسا کامیاب بزنس مین تھا جو اس سے نکاح کرنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں نکاح مکمل ہوا تو پولیس وہاں پہنچ چکی تھی۔ لے جائیں انہیں، یہ زبردستی۔ یشار کہہ ہی رہا تھا کہ عشا نے مداخلت کی۔ مجھے کوئی کیس نہیں کرنا، کسی کو گرفتار نہ کروائیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ یشار نے عشا کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی ایسا چاہتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر عشا نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ یشار نے سب کے سامنے پورے حق سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ پورا محلہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے عشا مسلسل اپنے ہاتھوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی۔ یشار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، مگر وہ خاموش رہا۔ جب وہ اسے لے کر اپنی حویلی پر پہنچا تو ایک گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ یشار نے دروازہ کھولا اور عشا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے گاڑی سے باہر نکلی اور حویلی کے پرشکوہ دروازے پر آ کر رک گئی۔ میں آج بھی آپ کو اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔
اگر آپ نے اس دن میری مدد کر دی ہوتی تو آج میری ماں زندہ ہوتی اور یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ مجھے آپ سے اور اپنی پھپھو سے شدید نفرت ہے۔ وہ یہ کہہ کر حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ یشار سن رہ گیا۔ اس کے اندر کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے اندر گیا۔ اس نے فوراً ملازمین کو بلایا۔ تمام ملازمین ادھر آؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمین کی قطار لگ گئی۔ یہ تمام ملازمین تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو انہیں بتا سکتی ہو۔ سیڑھیوں پر جو بڑا کمرہ ہے وہ میرا ہے، یشار نے بتایا۔ مجھے کوئی دوسرا کمرہ دے دیں، عیشا نے سرد لہجے میں کہا۔ یشار نے اپنے لب بھینچے اور ملازمہ کو اشارہ کیا۔ انہیں گیسٹ روم دکھا دو اور ان کے لیے کمرے کی صفائی کر دو۔ اور سنو، بازار جاؤ اور ان کے لیے وہ ہر چیز لے کر آؤ جو ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ملازمہ نے سر ہلایا اور یشار کے ہاتھ سے کارڈ لے کر چلی گئی۔ دوسری ملازمہ عیشا کو لے کر گیسٹ روم کی طرف چل دی۔ عیشا نے پیچھے مڑ کر یشار کو نہیں دیکھا، لیکن یشار وہیں کھڑا رہ گیا، ایک انجانے بوجھ کے ساتھ۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نکاح ایک قانونی معاہدہ تو ہے، لیکن عیشا کے دل کا زخم بھرنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ اس نے اسے پناہ تو دے دی تھی، مگر وہ نفرت جو عیشا کی آنکھوں میں تھی اسے مٹانا اب یشار کا نیا امتحان تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عیشا ایک خوددار لڑکی ہے اور اسے جیتنے کے لیے دولت نہیں بلکہ سچی تلافی اور محبت کی ضرورت تھی۔ حویلی کی خاموشی میں عیشا کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کی یادوں میں کھو گئی، جبکہ باہر یشار اس کی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے تہیا کر چکا تھا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، مگر ماضی کا سایہ ابھی بھی ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے، لیکن عیشا یشار کے سامنے آنے سے ہر ممکن گریز کرتی تھی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں قید تھی، جہاں صرف اس کی ماں کی یادیں اور یشار کے خلاف نفرت تھی۔ یشار اس کی اس خاموشی اور دوری سے بیزار ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد آج وہ خود اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کے لیے آیا۔ اس نے 3-4 بار دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ بالآخر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عیشا سامنے بیڈ پر لیٹی تھی اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ آپ کمرے سے باہر نہیں نکلتی؟ اس طریقے سے اگر آپ ہمیشہ کمرے میں بند رہیں گی تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، یشار نے نرمی سے کہا، مگر عیشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مزید قریب آیا اور نرمی سے عیشا کا ہاتھ تھاما۔ عیشا کا جسم تپ رہا تھا جیسے کوئلے دہک رہے ہوں۔ یشار اپنی لاپرواہی پر ایک بار پھر اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایات دیں، دوا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب عیشا کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یشار اس کے پاس بیٹھا اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا ہے۔ عیشا نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ غصے سے چلائی۔ کچھ نہیں، بس چاہتا ہوں کہ تم جلد سے جلد ٹھیک ہو جاؤ، یشار نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ اس کی پیشانی پر پٹیاں رکھنے لگا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کی یہ ہمدردی نہیں دیکھنا چاہتی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر آپ نے اس دن میری بات سن لی ہوتی تو میری ماں… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کیا تم مجھے ایک موقع نہیں دو گی کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں؟ یشار نے دھیمی آواز میں کہا۔ موقع دوں آپ کو؟ کیا آپ کو موقع دینے سے میری ماں واپس آ جائیں گی؟ اس نے فوراً یشار کی بات کاٹ دی۔ نہیں، لیکن کم از کم میں اپنے کیے کا ازالہ تو کر سکوں گا، مجھے بس ایک موقع دو، یشار نے التجا کی۔ نہیں، میں موقع نہیں دوں گی، وہ غصے سے کہہ کر دوبارہ منہ پھیر کر رونے لگی۔ یشار کا صبر جواب دے گیا۔ بس بہت سن لی میں نے تمہاری یہ ضد۔ وہ غصے سے اٹھا اور عیشا کو اپنی طرف رخ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ لیا اور عیشا کے لبوں سے لگایا۔ اگر تم اس طریقے سے سوپ نہیں پیو گی تو میرے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے تمہیں کھلانے کا، وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے بولا۔ عیشا نے ایک بار پھر منہ موڑنا چاہا، مگر یشار نے سختی سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ جب عیشا نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے تو اس نے فوراً خود ہی پیالہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ میں پی لوں گی، آپ ہٹیں، وہ غصے اور شرم سے لال ہوتے ہوئے بولی۔ گڈ، پی کر جلدی فریش ہو کر باہر آئیں، ہم ساتھ میں رات کا کھانا کھائیں گے۔ یشار مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے مڑ کر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب عیشا فریش ہو کر باہر آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ یشار وہاں موجود تھا اور مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت کو سوچ رہا تھا جب عیشا اس کے پاس سے ایڈوانس تنخواہ مانگنے آئی تھی اور وہ اس کی بات سنے بغیر اسے ٹھکرا چکا تھا۔ وہ اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی ماں کو تو واپس نہیں لا سکتا،
مگر وہ اس کی زندگی آسان کرنے کا ہر ممکن حق رکھتا تھا۔ اس کے دل میں عیشا کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک انجانی کشش بھی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر دن اپنے معمول پر آ گئے۔ اب یشار عیشا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال خود رکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے کھانا کھلانے کے لیے بھی خود بلانے جاتا۔ پہلے تو اس نے ملازمہ پر ذمہ داری چھوڑ رکھی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ عیشا ملازمہ کے سامنے بھی مزاحمت کرتی ہے تو وہ خود میدان میں آ گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، کچھ دیر کھلی ہوا میں رہو گی تو طبیعت بہتر ہو جائے گی، یشار نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ عیشا نے اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھ گئی۔ یشار مسکرا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ کسی نے اچانک ان کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ یشار نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی کے جھٹکے سے عیشا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ یشار نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے روک لیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یشار نے فکر مندی سے پوچھا۔ عیشا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی گاڑیوں سے کچھ نقاب پوش لوگ اترے۔ یشار کی آنکھوں میں غصہ دوڑ گیا۔ عیشا نے بوکھلا کر یشار کو دیکھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی رکنے کے بعد کچھ لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عیشا کو لگا شاید یہ یشار کے دوست ہوں گے، مگر جس طرح ان کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا اور جس انداز سے انہوں نے راستہ روکا تھا، یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی۔ باہر نکلو، باہر نکلو، ان میں سے ایک آدمی نے یشار کی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے عیشا کو اشارہ کرتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نے عیشا کی طرف ہاتھ بڑھایا، یشار نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے جھٹک کر دور پھینک دیا۔ یشار گاڑی سے باہر نکلا اور ان لوگوں کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے ہٹو، یشار نے اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا اور خود عیشا کو گاڑی سے باہر نکال کر اس کے سامنے آ گیا۔ ان لوگوں نے گاڑی کی چابی مانگی تو یشار نے خاموشی سے چابیاں دے دیں تاکہ وہ چلے جائیں اور عیشا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ پیچھے ہٹ ورنہ گولی مار دوں گا، اس آدمی نے گن کا رخ عیشا کی طرف کرتے ہوئے دھمکی دی۔ یشار عیشا کے سامنے آ گیا اور اسے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ ارے واہ، لگتا ہے اس لڑکی میں تمہاری جان بسی ہے۔ وہ بدماش عیشا کو سرتاپا دیکھ کر کمینگی سے ہنسا۔ میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ یہاں سے، جو چاہیے تھا دے دیا نا۔ یشار غصے سے دھاڑا۔ ارے ہمیں جو چاہیے تھا وہ تو تم نے بھی دیا ہی نہیں۔ وہ شخص عیشا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو یشار نے فوراً اس کے چہرے پر ایک زوردار کھونسا رسید کیا۔ وہ شخص لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی گن لوڈ کر کے یشار کے سر پر تان لی۔ عیشا کی ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی۔ پلیز پلیز اسے چھوڑ دیں۔ وہ روتی ہوئی ان کے قدموں میں بیٹھنے لگی، مگر یشار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اپنا خیال رکھو عیشا، تم کیوں ان کے سامنے رو رہی ہو؟ یشار نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اب یشار کے سامنے تھا جس کے ہاتھ میں گن تھی۔ یشار نے مہارت سے اس کے پیٹ میں ایک لات ماری، مگر تب تک عیشا کانپ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر لرز رہی تھی کہ یشار بنا گن کے ان لوگوں کا مقابلہ کر رہا ہے، کوئی بھی گولی سے ڈھیر کر سکتی تھی۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں ہماری لڑائی ہے، لیکن خدا را ایسا نہ کریں، گولی چل جائے گی۔ وہ روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی۔ یشار اس شخص کی طرف بڑھا جو گن لیے کھڑا تھا۔ بولو تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ اچانک ایک گولی چلی جو یشار کے کندھے کو چھو کر نکل گئی۔ عیشا کی ایک اور دل دہلا دینے والی چیخ گونجی اور اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یشار پلیز مت کریں ایسا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ یشار نے اپنے زخمی کندھے سے بہتے ہوئے خون کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اس آدمی کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ سے گن چھینی اور دور اچھال دی۔ وہ جان بوجھ کر یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ عیشا کی زبان سے وہ سننا چاہتا تھا کہ اس نے اسے معاف کیا۔ عیشا مسلسل چیخ رہی تھی اور اسے رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی، تم جب تک میری بات کا جواب نہیں دو گی، یشار لاشاری یہ کھیل ایسے ہی جاری رکھے گا۔ یشار خون میں لت پت ہونے کے باوجود مسکرایا۔ عیشا کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کر دیا آپ کو، بس رک جائیں۔ اگلے ہی پل ایک گولی چلنے کی گونج سنائی دی۔ عیشا نے کانوں سے ہاتھ ہٹایا اور آنکھیں کھولی تو سامنے یشار کو زمین پر گرا ہوا پایا۔ اس کی چیخ پوری سڑک پر گونج اٹھی اور وہ بھاگ کر یشار کے پاس جا بیٹھی۔ یشار آنکھیں کھولیں۔ وہ روتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھنے لگی۔ ہر طرف پولیس کے سائرن گونج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عیشا ہسپتال کی لابی میں ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں پر لگا یشار کا تازہ خون جسے وہ روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، اچانک یشار کی آواز گونجی۔ عیشا نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کر بھاگی اور یشار کے سینے سے لگ گئی۔
کیوں کیا آپ نے یہ سب کچھ؟ جانتے تھے کہ یہ کتنا خطرناک ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کا سینہ پیٹ رہی تھی۔ یشار مسکرایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس میں تمہارے منہ سے وہ الفاظ سننا چاہتا تھا۔ وہ گولی یشار کو نہیں لگی تھی، وہ تو صرف عیشا کا رد عمل دیکھنے کے لیے گرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عیشا کی نفرت کے پیچھے ایک دکھتا ہوا دل ہے۔ اس نے سب کے سامنے ہی عیشا کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ عیشا نے فوراً فاصلہ قائم کر لیا اور شرماتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو معاف اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تو بس یہ نہیں چاہتی تھی کہ بیوہ ہو کر خود میں اپنی زندگی برباد کروں۔ اور یاد رکھیں، ابھی تک میں نے آپ کی جائیداد آپ کے نام نہیں کروائی، وہ کام تو ابھی باقی ہے۔ وہ یشار کے پیٹ میں کوہنی مار کر وہاں سے بھاگی۔ یشار اس کی یہ ادا دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ یشار جان چکا تھا کہ عیشا اب مکمل طور پر اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کا پچھتاوا اب محبت میں بدل رہا تھا اور عیشا کے دل سے نفرت کی آخری دیوار بھی گر چکی تھی۔ حویلی کی طرف واپسی کا یہ سفر ان کی نئی زندگی کا ایک خوبصورت ابتدا تھی۔ یشار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی عیشا کو رونے نہیں دے گا، بلکہ اس کی زندگی کو ان تمام خوشیوں سے بھر دے گا جو اس نے ماضی میں کھو دی تھی۔ دونوں اب ایک نئے سفر پر گامزن تھے، جہاں ماضی کی تلخیوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے عیشا کے رویے میں ایک نمایاں اور خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ اب بات بات پر مسکرا دیتی تھی، اور یشار کی وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو پہلے سے چپتی تھیں اب اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ یشار بھی اب اس کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ اکثر اس کے لیے تحفے لاتا، جسے عیشا اب ہچکچاہٹ کے بغیر خاموشی سے قبول کر لیا کرتی تھی۔ عیشا لیونگ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک باہر بادلوں کے گرجنے کی شدید آواز آئی۔ اس نے حیرت سے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں آسمان پر سیاہ بادل نظر آ رہے تھے۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ یشار ابھی تک گھر نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ ہمیشہ جلدی آ جاتا تھا۔ ملازمہ قریب آئی اور جھک کر بولی، بی بی جی، گھر کے باقی سب کام ختم ہو گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو کیا میں گھر چلی جاؤں؟ باہر بارش شروع ہونے والی ہے۔ عیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل جاؤ، اور اگر ممکن ہو تو کل صبح جلدی آ جانا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد عیشا پھر سے تنہا رہ گئی۔ اس نے ایک بار پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات کے 11 بج چکے تھے۔ یشار کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اچانک حویلی کی تمام لائٹس گل ہو گئیں اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ عیشا حیرت اور ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے اندھیرے میں اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور فون کان سے لگا کر حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نظر نہ آیا، مگر حویلی کے ستونوں کے پیچھے ایک سایہ ضرور اسے محسوس ہوا۔ وہ خوف زدہ ہو کر بارش میں ہی کھڑی ہو گئی۔ بارش کی بوندیں اس کے جسم کو بھگو رہی تھیں۔ وہ ڈر کے مارے حویلی کے عقبی حصے کی طرف بھاگنے لگی، جہاں ملازمین کے کمرے تھے۔ ابھی وہ کچھ ہی قدم چلی تھی کہ کسی مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو تھاما اور اس کے منہ پر ایک گرم ہاتھ رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اندھیرے میں وہ اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی۔ منہ بند ہونے کے باعث اس کے گلے سے صرف ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ وہ شخص اسے اپنے کندھے پر ڈال کر حویلی کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھا۔ عیشا بری طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اسے زمین پر کھڑا کیا، عیشا نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے اور اپنے ناخن اس کے چہرے اور گردن پر گاڑ دیے۔ اسی لمحے اچانک کمرے کی تمام لائٹس آن ہو گئیں۔ عیشا کے ہاتھ جو یشار کے چہرے پر تھے وہیں جم گئے۔ سامنے یشار کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ہلکی سی خراشیں آئی تھیں اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر لائٹس 1 سیکنڈ اور دیر سے جلتیں تو عیشا یقیناً اس کی آنکھیں زخمی کر دیتی۔ ارے بیگم، بس پتہ چل گیا کہ تم واقعی بہت بہادر ہو۔ یشار نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ سے پٹی کھولی۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالا اور شرارت سے بولا، ہیپی برتھ ڈے بیگم۔ یشار اچانک اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ وہ اسے بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ عیشا کا جسم بارش میں بھیگنے کی وجہ سے ٹھنڈا تھا، مگر یشار کے قریب آنے سے اسے اپنے وجود میں ایک تپش محسوس ہوئی۔ یشار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عیشا کے چہرے پر چپکے ہوئے گیلے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس نے عیشا کا رخ کمرے کی طرف موڑا۔ کمرہ اتنا حسین اور پرکشش لگ رہا تھا کہ عیشا کی سانسیں رک گئیں۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ چاروں طرف چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس اس طرح سجائی گئی تھیں جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیوں کی ایک موٹی تہ بچھی ہوئی تھی اور کمرے کے ہر کونے میں خوشبودار موم بتیاں روشن تھیں۔
کمرے کے درمیان ایک خوبصورت سا کیک رکھا تھا اور دیواروں پر عیشا کی وہ تصاویر تھیں جو یشار نے خفیہ طور پر کھنچوائی تھیں۔ یہ کمرہ کسی خواب کی طرح سجایا گیا تھا جس میں محبت کے ہر ذرے کا احساس ہوتا تھا۔ یشار نے ہر چیز کو اتنے پیار اور تفصیل سے سجایا تھا کہ عیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یشار نے سرگوشی کی، میں جانتا ہوں کہ تم نے زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں، لیکن اب سے تمہاری زندگی کا ہر دن پھولوں کی طرح مہکے گا۔ کمرے کی روشنیوں میں یشار کا چہرہ جگمگا رہا تھا، جبکہ عیشا کی آنکھوں میں ابھی تک حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ اس نے یشار کو دھکیل کر پیچھے ہٹایا۔ اس کی گردن پر لگے اس کے اپنے ناخنوں کے نشان دیکھ کر اسے شرمندگی بھی محسوس ہوئی اور غصہ بھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یشار؟ اس کی آواز میں ابھی کپکپاہٹ تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کوئی دشمن حویلی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، اور آپ یہاں اس طرح کا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میرا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا؟ یشار نے عیشا کو غور سے سنا اور پھر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ عیشا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن یشار نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے روک لیا۔ غصہ تو بنتا ہے بیگم، یشار نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے کہا، لیکن تم نے جو میرے چہرے اور گردن پر اپنے ناخنوں کے نشان محبت چھوڑے ہیں، یہ بھی تو تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ عیشا نے جھنجھلا کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آپ کو بس مذاق سوچتا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا یہ سب ضروری تھا؟ آپ مجھے ایسے بھی کہہ سکتے تھے، مجھے کمرے میں لا سکتے تھے۔ یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یشار کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مگر پیار بھرا تاثر ابھر آیا۔ وہ عیشا کے بالکل قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ عیشا کو اس کے سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈرامہ تھا؟ عیشا، میں تمہیں یہ سب محسوس کروانا چاہتا تھا جو تم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پایا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ماضی کتنا تلخ رہا ہے، کتنے دکھ اور کتنی محرومیاں دیکھی ہیں تم نے۔ میں نے تمہارے آفس کے ڈاکیومنٹس دیکھے تھے، وہاں تمہاری برتھ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری یہ سالگرہ اتنی خاص ہو کہ تم اپنے تمام پرانے زخموں کو بھول جاؤ۔ وہ تھوڑا سا رکا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارا ڈرنا، تمہارا مزاحمت کرنا، یہ سب میری منصوبہ بندی کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ثابت کر گیا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں ڈراؤں گا، تمہیں تنگ کروں گا، لیکن تم تو میرے سوچنے سے بھی زیادہ نڈر نکلی۔ سچ کہوں تو جب تم نے میرے چہرے پر ناخن گاڑے تو مجھے خوف نہیں ہوا، بلکہ فخر ہوا کہ میری شریک حیات کتنی مضبوط ہے۔ اگر لائٹس چلنے میں 1 منٹ بھی دیر ہوتی تو شاید تم میری آنکھیں ہی نکال دیتی، لیکن یہ بہادری ہی تو ہے جو تمہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ عیشا کے آنسو جو اب تک اس کی آنکھوں میں چھپے تھے، یشار کی اس بات پر بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں نے یہ سارا سرپرائز اس لیے تیار کیا تھا تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ اب تم اس حویلی میں ایک ملکہ کی طرح رہو گی۔ ہر گلاب کی پتی جو تم دیکھ رہی ہو، وہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک وعدہ ہے کہ میں تمہارے غموں کو خوشیوں میں بدل دوں گا۔ یہ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ محض سجاوٹ نہیں، یہ میرے پچھتاوے کا اظہار اور میری محبت کی پہلی کرن ہے۔ میں تمہیں تنگ تو اور بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری آنکھوں میں جو ڈر دیکھا، اس نے میرا ارادہ بدل دیا۔ عیشا نے آئینے میں یشار کو دیکھا۔ یشار بار بار اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بہت ڈرایا یشار، اس نے دبی آواز میں کہا، اور میں اس ڈر کا کفارہ بھی ادا کروں گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور یشار اس کے بالکل پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کا لباس گیلا تھا جو اس کے وجود کے ساتھ بری طرح چپک گیا تھا، جس سے اس کے جسم کی ہر نزاکت اور ہر حصہ واضح ہو رہا تھا۔ یشار کی نگاہیں جب اس کے سراپے پر پڑیں تو وہ فوراً اپنی نظریں چرانے پر مجبور ہو گیا، جیسے وہ اس قدر خوبصورتی کو دیکھنے کی تاب نہیں لا رہا تھا۔ اس نے عیشا کا ہاتھ تھاما اور اسے کمرے میں رکھے اسے ٹیبل کی طرف لے گیا جہاں کیک رکھا تھا۔ یشار نے عیشا کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھے تاکہ کیک کاٹا جا سکے۔ اس لمحے عیشا کو اپنی پشت پر یشار کے گرم سینے کا احساس ہوا جو اس کے وجود کو ایک آگ سی دے رہا تھا۔ اس کے سینے کی حرارت عیشا کے پیچھے بالکل صاف محسوس ہو رہی تھی، جس سے عیشا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ دونوں کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اس پرسکون کمرے میں انہیں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عیشا کا پورا وجود شرم سے کانپ رہا تھا اور اس کے گالوں کی سرخی گلاب کی پتیوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ یشار نے جب اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو اسے لگا جیسے وہ اس کی دنیا کا مرکز بن گئی ہے۔ کیک کا پہلا ٹکڑا کاٹنے کے بعد عیشا کا ہاتھ تھوڑا کانپا۔ اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس اپنی انگلیوں میں لیا اور یشار کے لبوں کی طرف بڑھایا۔ یشار نے اسے بڑے پیار سے کھایا اور پھر خود کیک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر عیشا کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی عیشا نے وہ ٹکڑا کھانے کے لیے اپنے لب کھولے، یشار کی نظریں اس کے لبوں پر جم گئیں۔ عیشا کے نیم وال لب اور اس کی معصومیت نے
یشار کے ضبط کو توڑ دیا۔ جیسے ہی عیشا نے کیک کا وہ پیس چکھا، یشار اچانک اس کے لبوں کے قریب جھکا اور بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ عیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے جیسے رک سی گئی۔ یشار نے اس کی کمر کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ وہ بوسہ جو ایک سرپرائز کی خوشی سے شروع ہوا تھا اب ایک گہری محبت کے اقرار میں بدل گیا تھا۔ عیشا نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یشار کے سینے پر اپنے ہاتھ جما دیے۔ اس کمرے کی فضا میں گلاب کی خوشبو، مدھم روشنی اور ان دونوں کی محبت کی تپش نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یشار کی سانسیں عیشا کے چہرے کو چھو رہی تھیں اور وہ خود کو یشار کی باہوں میں مکمل طور پر محفوظ اور بے حد خاص محسوس کر رہی تھی۔ یشار نے نہایت نرمی اور احتیاط کے ساتھ عیشا کو بیڈ پر لٹایا۔ گلاب کی پتیوں کی نرمی اس کے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ مل کر ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ یشار جھک کر اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں عیشا کے چہرے پر تھیں، جہاں اب بھی شرم کی سرخی موجود تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں عیشا کی انگلیوں میں الجھائیں اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا اور اپنی پیشانی عیشا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ دونوں کی گرم سانسیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ یشار کی نظریں عیشا کے کانپتے ہوئے لبوں پر مرکوز تھیں۔ اس کے لہجے میں ایک گہری سنجیدگی اور پشیمانی تھی۔ عیشا، اس نے بہت دھیمی آواز میں سرگوشی کی، آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب تمہاری خوشیوں کے نام ہوگا۔ میں نے تمہیں جو دکھ دیے، جو کرب تم نے سہ کر خاموشی اختیار کی، میں اس سب کا کفارہ ادا کروں گا۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے اس وقت تمہاری بات پر یقین نہیں کیا۔ کاش میں تب تمہاری بات سن لیتا تو آج یہ فاصلے نہ ہوتے۔ یشار کے ان الفاظ نے عیشا کی آنکھوں میں نمی تیر آئی اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے ڈھلک کر اس کے رخسار پر آ گرا۔ عیشا نے بھاری آواز میں سسکیاں لیتے ہوئے کہا، یشار، جو ہوا وہ گزر چکا ہے۔ میں اب ماضی کے ان تکلیف دہ لمحوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنی ماں کو کھویا ہے، وہ درد آج بھی میرے سینے میں زندہ ہے، لیکن اب میں ڈرتی ہوں، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ ماں کے جانے کے بعد آپ ہی میرا واحد سہارا ہے اور میں اب اس سہارے کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یشار نے دیکھا کہ عیشا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور نہایت محبت سے عیشا کی آنکھوں کے کناروں سے ان آنسوؤں کو صاف کیا۔ اس کا لمس اتنا پرسکون اور بھروسہ دلانے والا تھا کہ عیشا کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ عیشا، میری زندگی، یشار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اپنی زندگی کا سہارا مانا ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری آنکھوں کا ایک آنسو بھی میرے لیے سزا سے کم نہیں ہے۔ اب یہ آنسو کبھی نہیں بہیں گے، کیونکہ اب تمہاری مسکراہٹ ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ یشار کے یہ الفاظ سن کر عیشا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ جو انسان آج اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے اور اس قدر ٹوٹ کر اسے اپنا رہا ہے، وہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے یشار کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور آنکھیں موند لیں۔ یشار ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ اس کہانی نے صرف محبت کی ایک خوبصورت داستان پیش نہیں کی، بلکہ یہ بھی دکھایا کہ بعض اوقات ایک لمحے کی بے حسی کسی کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، جبکہ سچی ندامت انسان کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ عیشا کا کردار صبر، خودداری اور ہمت کی علامت رہا، جس نے شدید دکھ، رشتوں کی بے وفائی اور ظلم سہنے کے باوجود اپنی عزت نفس کا دامن نہیں چھوڑا۔ یشار کا کردار ابتدا میں اپنی سخت مزاجی، جلد بازی اور دوسروں کے حالات جانے بغیر فیصلہ کرنے کی وجہ سے شدید تنقید کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ اسی بے توجہی نے ایک بیٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ تاہم اپنی غلطی کا احساس، پشیمانی اور اس کی تلافی کی مسلسل کوشش اس کے کردار کو مثبت سمت دیتی ہے۔ دوسری جانب سلطانہ بیگم کی یاد دلاتی ہیں کہ جب لالچ رشتوں پر غالب آ جائے تو خون کے تعلق بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ کسی کے حالات جانے بغیر اس پر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ہر خاموش چہرے کے پیچھے ایک انکہی جنگ چھپی ہو سکتی ہے۔ زندگی میں اختیار، دولت اور طاقت سے بڑھ کر انسانیت، رحم دلی اور بر وقت مدد کی اہمیت ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا اچھا عمل کسی کی زندگی بچا سکتا ہے، جبکہ ایک لمحے کی بے حسی عمر بھر کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔